عملی نصیحت میں حکم کا لہجہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عشق کی علامت ہے۔ خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کا دامن شک و شبہ کے بغیر تھام لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے چھوٹ جائے گا۔ جسے اللہ قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے، اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ انسان کی کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ شیطانی فریب میں انسان بلائیوں کی برائیاں اور برائیوں کی بلائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان نیکوں کو بد اور بدوں کو مغالطہ میں ڈال کر نیک ظاہر کرتا ہے۔ ایک خدا کا عاشق دن میں چراغ جلائے ہوئے کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا، ویسے دن میں چراغ جلا کر کچھ تلاش کرنا مذاق اور دل لگی کی بات ہے۔ جسم کے دو اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کا سبب ہے اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرامگاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔